منشور کا جب اعلان کریں گے تو ہم بات کریں گے۔ ویسے یہ بھی بہت حیران کن بات ہے کہ پورے پاکستان میں پارٹیاں جمہوریت کا راگ الاپتی ہیں، کئی مرتبہ حکومتیں کر چکی ہیں، لیکن کسی نے بھی اپنا انتخابی منشور پیش نہیں کیا۔ جماعت اسلامی واحد پارٹی ہے پاکستان کی جس نے سب سے پہلے اپنا انتخابی منشور پیش کیا ہے۔ جماعت اسلامی میں پارٹی الیکشن ہوتے ہیں، جماعت اسلامی میں جمہوریت ہے، جماعت اسلامی میں خاندان کی سیاست نہیں ہوتی، جماعت اسلامی میں باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا، بھائی، بھاوج اور سالی، اور اسی طرح سے جو ہے سمدھی اور سمدھی کے بھائی، اور اس طرح کا چکر، نہ مسٹر نہ مولانا۔ یہ ساری پارٹیاں جتنی بھی آپ دیکھتے ہیں وہ سب کے سب خاندانوں پر اور وڈیرا اور جاگیرداروں پہ چل رہے ہیں، الیکٹیبل پہ چل رہے ہیں۔ جماعت اسلامی عوام کی جماعت ہے، غریب آدمی بھی جماعت میں اوپر آ سکتا ہے، متوسط طبقے کا بھی آ سکتا ہے، امیر آدمی بھی آ سکتا ہے۔ اس کا جو سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ ہے وہ اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتا ہے۔ ہم نے بہترین کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں کراچی میں، اس میں پی ایچ ڈی ڈاکٹرز بھی ہیں، اس میں میڈیکل ڈاکٹرز بھی ہیں، اس میں انجینئرز بھی ہیں، ٹاؤن پلانرز بھی ہیں، اس میں ایکسپیرینس رکھنے والے لوگ جو ٹاؤن پلاننگ کا، اس میں آئی ٹی اسپیشلسٹ بھی ہیں، اور اس میں ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، اور اس میں پڑھے لکھے لوگوں کو اور علماء کرام بھی ہیں۔ ہم نے سب کو جو ہے وہ ایک زبردست کمبینیشن ہے جو ہم نے قوم کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جماعت اسلامی لیڈ کرے گی، اور جماعت اسلامی لیڈ کرے گی تو کراچی لیڈ کرے گا، سندھ لیڈ کرے گا، پاکستان لیڈ کرے گا۔ صاحب آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جماعت اسلامی لیڈ کرے گی، ایم کیو ایم کا دعویٰ ہے کہ کراچی کو آخری دفعہ بنایا بھی اسی نے، سنوارا بھی اس نے۔ مسلم لیگ نون کا دعویٰ ہے کہ کراچی میں آج تک جتنے میگا پروجیکٹ ہیں ان کے ہیں۔ پیپلز پارٹی کہہ رہی گزشتہ 15 سال میں جو ترقیاتی کام کروائے وہ ہم نے کروائے، تو آپ کس بنیاد پہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، مجھے دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، باتیں کرنا تو سب کے لیے آسان ہے۔ آپ کے پاس ریکارڈ موجود ہے، آپ لوگ صحافی ہیں، دیکھ لیں۔ یہ شہر 2001 میں اتنا نہیں تو اس سے کم از کم ملتا جلتا اجڑا ہوا تھا۔ نعمت اللہ خان صاحب آئے اور 4 ارب روپے کے بجٹ کو 42 ارب روپے تک لے گئے، پکا پکایا، گلی محلوں کے کام کر دیے، سی سی فلورنگ تک کر دی، گندی گلیوں کی، کچی گلیوں کی، سڑکیں بنا دیں، پروجیکٹس بنا دیے، K3 منصوبہ مکمل کر دیا، ماڈل پارکس بنا دیے، سینکڑوں پارکس کراچی میں بنے، لائٹیں لگ گئیں، سب کچھ ہو گیا تو پکا پکایا ملا، اور آنے کے بعد چائنا کٹنگ شروع ہو گئی، انہی پارکوں پہ قبضے شروع ہو گئے، پورے نارتھ ناظر آباد کو بیچ کے کھا گئے، پورا جو ہے وہ تیسر ٹاؤن میں پھر بعد میں پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر زمینوں کا کاروبار شروع ہو گیا، ملیشیا میں ہوٹل کھل گئے لوگوں کے جو ہیں وہ دبئی میں شو روم کھل گئے، بیریا ٹاؤن میں جابز لگ گئیں، کچھ لوگ امریکہ چلے گئے، وہاں پر ہوٹل کھول لیے، لاروش سے امریکہ تک کا سفر شروع ہو گیا۔ تو یہ سارے دھندے جو ہیں وہ چلتے رہے، وہ بھی قوم کے سامنے ہے، آپ کے ریکارڈ کا حصہ ہے۔ جماعت اسلامی کا کوئی ایک آدمی بتا دیں جس پر آپ اشارہ بھی کر سکتے ہو کہ اس نے کرپشن کی، وہ بھی قوم کے سامنے ہے۔ ڈیولپمنٹ اور کراچی کی ڈیولپمنٹ خاص طور پر جماعت اسلامی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور جماعت اسلامی کی جو ہسٹری ہے، ہم نے کے پی میں بھی ہمارے وزیر رہے ہیں، آپ بتا دیں وہاں پر کوئی کرپشن کا کوئی ایک واقعہ بھی سامنے آیا ہو تو جہاں کام کیا ہے ایمانداری سے کیا ہے، صلاحیت سے کیا ہے، ڈیلیور کیا ہے۔ اور ہمارے یہاں الحمدللہ یہ بھی نہیں ہے کہ پارٹی میں آج تو جائے گا نہیں، اور جائے گا تو پتہ نہیں کس طرح اوپر ہی چلا جائے گا، یہ کام تو ہوتا ہی نہیں ہے الحمدللہ۔ جہاں تک نون لیگ کا تعلق ہے تو میں نے کل بھی کہا تھا، شہباز شریف صاحب کی شکل کراچی والوں نے سامنے دیکھی تھی بلدیہ ٹاؤن میں 2018 میں، 2-3 گانے بھی سنائے تھے انہوں نے، گانا سنا کے چلے گئے، اور اس کے بعد جو ہے اب 2024 میں تشریف لائیں گے، اب پتہ نہیں کیا سنائیں گے وہ اچھا آ رہے ہیں تو غزلیں سنائیں گے اب اس مرتبہ۔ تو یہ غزلیں سننے اور گانے سننے اور یہ بھاشن تو ہم نے بہت دیکھ لیے ہیں، اب کراچی والوں کو ان سب کا پتہ چل گیا کون کراچی والوں کے ساتھ ہے۔ صرف ایک میں مثال دے دیتا ہوں، ایک گرین لائن ہے جو 8-10 سال سے دیکھ رہے ہیں، 3 حکومتیں بدل گئیں، ٹھیک ہے، اور ایک سپر ہائی وے چلے جائیں، اور آپ لاہور اسلام آباد موٹر وے چلے جائیں، لاہور فیصل آباد موٹر وے چلے جائیں، لاہور ملتان موٹر وے چلے جائیں، اور ماشاءاللہ کراچی حیدرآباد موٹر وے چلے جائیں، پتہ چل جائے گا کہ نون لیگ کی پرائرٹی کراچی حیدرآباد میں کتنی ہے۔ پیپلز پارٹی کے بارے میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کتنا شاندار ڈیولپمنٹ کا کام انہوں نے کیا ہے، اور کتنی زبردست ترقی سے ہمکنار کر دیا ہے اس شہر کو، اس صوبے کو۔ تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کو سب پتہ ہے۔ کراچی کی بدقسمتی یہ تھی کہ کراچی کا مینڈیٹ بڑی تمناؤں کے ساتھ جن لوگوں کو ملا، انہوں نے وڈیروں کی گود میں جا کے ڈال دیا، اور مل کر ان کے ساتھ کھایا، اور ہمیں جو ہے وہ برباد کر کے رکھ دیا۔ سندھ کے عوام کو بھی وڈیرے چوس رہے ہیں، اور یہاں اربن فیوڈلزم بھی تھا اور رورل فیوڈلزم کا الحاق ہوا۔ شہری جاگیرداری، شہری وڈیرہ شاہی اور دیہی وڈیرہ شاہی کا الحاق 35 سال سے کراچی کو تباہ کرتا رہا ہے۔ اب کراچی یہ دھوکہ نہیں کھائے گا،
اور ویسے بھی اب لوگ اس کو ڈسکس کرنے کے لیے بھی ان لوگوں کو تیار نہیں ہیں. اچھا حافظ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے کہا کہ جماعت اسلامی میں جمہوریت ہے، کوئی نیپوٹزم نہیں ہے، لیکن مخصوص نشستوں پر ہم ماضی میں دیکھیں اور ابھی سٹی کونسل کا دیکھیں تو اس کے اندر مخصوص لوگ ہی آتے ہیں. وہی قاضی حسین صاحب کی صاحبزادی، منور حسن صاحب کی بیگم صاحبہ، ہاں یہ اور منور صاحب کی بیگم صاحبہ رکن ہاں قومی اسمبلی تھی ہاں ماضی میں. اور حال کے اندر جب سٹی کونسل کا ہوتا ہے تو وہی عبد الرشید کے بھائی، بھابھی، اچھا دیکھیں بات بہن. سنیں، جماعت اسلامی میں سب ہیں کارکن. عبد الرشید ہوں، منور حسن صاحب تھے، قاضی حسین احمد صاحب تھے، ان کی بیٹی ہوں، ان کے بیٹے ہوں، نعیم الرحمان ہوں، ان کا بیٹا ہو. کارکنان میں سے کوئی سنو نا، کارکنان میں سے آپ دیکھ لیں سارے. ہمارا ایک پروسیس ہوتا ہے. ہمارا پروسیس یہ نہیں ہوتا کہ انتخاب ایسا ہوتا ہے کہ سامنے کوئی کھڑا نہیں ہوگا. ہمارا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ کارکنوں سے رائے لیتے ہیں، کارکنوں کی رائے آتی ہے، پھر اس کے بعد ہماری ملٹی لیول ایگزیکٹو باڈیز ہیں، شوراز ہیں، ان میں نام جاتا ہے، وہاں سے پاس ہوتا ہے. جیسے شہر میں آتا ہے، پھر صوبے میں جاتا ہے، پھر مرکز میں جاتا ہے، وہاں سے پاس ہوتا ہے. چاہے وہ کسی کا بیٹا اور بیٹی ہونا جماعت اسلامی میں یہ نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ ایم این اے بھی نہیں بن سکتا، ایم پی اے بھی نہیں بن سکتا، لیکن اوپر سے نہیں آئے گا، وہ نازل نہیں ہوگا، وہ باپ کی وجہ سے اور ابا کی اور بیٹی کی وجہ سے نہیں آئے گا. وہ ایک پروسیس میں کام کر رہا ہے، اس کے نتیجے میں آئے گا، اور اسی کے نتیجے میں آتے ہیں سب لوگ. اس لیے جماعت اسلامی اور دوسری پارٹیوں میں یہ فرق ہے کہ وہاں پیراشوٹرز ہوتے ہیں، وہاں خاندان کے لوگوں کا الٹیمیٹ فیصلہ. آپ نے دیکھا بھی نون لیگ کا وہ ہو رہا تھا کہ امیدواروں سے انٹرویو، نواز شریف میاں صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کے بھائی بیٹھے ہوئے تھے، ان کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا، ان کی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی، ان کا سمدھی بیٹھا ہوا تھا، 4-5 اور بھی ہوں گے جن کو ہم جانتے نہیں ہیں، وہ بھی خاندان کے لوگ ہوں گے. تو جماعت اسلامی میں تو یہ نہیں ہوتا. ہم مرکزی پارلیمانی بورڈ میں گئے، وہاں سراج الحق بیٹھے ہوئے تھے، اور اس وقت تو قاضی حسین احمد مرحوم اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، ان کی عظیم خدمات ہیں، وہ موجود ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں تو کوئی بھی ایسا نہیں بیٹھا ہوا تھا کہ ان کا بیٹا اس بنیاد پر ہو، ان کا سب الگ الگ جگہ سے الیکٹڈ باڈیز ہوتی ہیں. شورا الیکٹڈ باڈی ہے، مرکزی عاملہ الیکٹڈ باڈی ہے، ہر جگہ کی. ابھی میں آپ کو بتاؤں جمہوریت کا عالم یہ ہے کہ ابھی ہم انتخابات کی تیاری کر رہے ہیں. جماعت اسلامی کراچی کی جو مجلس شورا ہے، ایگزیکٹو کونسل ہے، اس کا انتخاب انہی دنوں میں ہوا. آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، کوئی جھگڑا بھی نہیں سنا ہوگا. انتخاب ہو گیا، اس نے حلف اٹھا لیا، اس نے اپنا کام شروع کر دیا پچھلی شورا کی. اسی طرح سے ابھی تازہ مرکزی ہماری خواتین، ان کا الیکشن ہوا ہے، ہماری کراچی کی خواتین کی ناظمہ کا الیکشن ہوا ہے. یہ سارے الیکشن ہمارے پروسیس کا حصہ ہیں. تصور بھی نہیں کر سکتی نون لیگ، پی پی، ایم کیو ایم یا جے یو آئی یا اس طرح کی جمہوریت کا تصور بھی نہیں کر سکتے. خاندانوں کے غلام، وڈیروں کی اور جاگیرداروں اور سرمایہ داروں اور جو اے ٹی ایم مشینیں ہیں، ان کے اسیر لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے جماعت اسلامی کی جمہوریت کا. اچھا حافظ صاحب یہ بتائیے گا، 6 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے آپ امیر جماعت اسلامی کراچی ہیں، آپ نے کیا سمجھتے ہیں کیا اچیو کیا ہے آپ نے اپنی پارٹی کے لیے ان 6 سالوں میں؟ ہمارے ہاں امیر کام نہیں کرتا، پوری ٹیم کام کرتی ہے، اور الحمدللہ مشاورت سے کام کرتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی پیش رفت کر رہی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پوری پیش رفت میں کارکن اور لیڈرشپ تو ابھی کام کر رہی ہے، لیکن ہمارے شہداء کے خون کی برکت شامل ہے اس میں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کا کام شامل ہے اس میں، انہوں نے اپنی جوانیاں اس راستے میں لگائی ہیں. ہم نے شہر میں وہ وقت بھی دیکھا ہے جب ہر طرف خون اور خون ہوتا تھا. ہم نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب ہمارا چلنا پھرنا دوبھر کر دیا گیا تھا. ان سب مراحل کو ہماری ٹیم نے، ہمارے لوگوں نے پورے عزم اور استقامت کے ساتھ گزار دیا، مقابلہ کیا. اب عوام کی رائے بھی الحمدللہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہے، تو یہاں کسی ایک کا کریڈٹ نہیں ہے، پوری جماعت کا. اور اب تو میں کراچی کے لوگوں کا کریڈٹ اس کو دیتا ہوں کہ جماعت اسلامی جیسی پارٹی کو وہ نمبر 1 پارٹی کے طور پر انہوں نے بنایا ہے اور اس کا ساتھ دے رہے ہیں. چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی شہر میں بھی دوبارہ سے میئر اس کا بنے، اور بنے گا انشاءاللہ. یہ خوشخبری بھی انشاءاللہ انتخابات کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو ملے گی کہ کراچی میں میئر جماعت اسلامی کا بنے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومت بھی بنے گی. بہت شکریہ جناب. صاحب یہ بتا دیں کہ آپ NSUC سے کھڑے ہیں، وہاں سے ایم کے ایم کے کنوینر بھی ہیں آپ کے مقابلے میں، ان کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دوسرا یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی انتخابات ہوتے ہیں، جوڑ توڑ ہوتے ہیں مختلف جماعتوں سے، آپ پورے کراچی میں دعویٰ کر رہے ہیں انتخاب جیتنے کا، تو آپ کا کسی جماعت کے ساتھ کوئی اتحاد ہونے جا رہا ہے یا کیا، یا سنگل طور پر آپ لڑیں گے بغیر سنگل؟ دیکھیں ایڈجسٹمنٹ کے راستے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، لوکل ایڈجسٹمنٹ کے، لیکن سرے دست مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بڑی ایڈجسٹمنٹ بھی اس وقت نظر نہیں آ رہی. پارٹیاں اپنے اپنے نشان پر لڑ رہی ہیں، اور جماعت اسلامی مکمل طور پر اپنے نشان اور اپنے نام کے ساتھ الیکشن لڑ رہی ہے.
تو جس نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہوں، لیول پلینگ فیلڈ جس کو کہتے ہیں، سب کو برابر کا موقع ملے، سب عوام میں جائیں، اپنی کارکردگی لے کر جائیں، اپنا ماضی لے کر جائیں، اپنا حال لے کر جائیں اور مستقبل کی باتیں کریں. انشاءاللہ عوام جس کو بہتر سمجھیں گے ان کو ووٹ دیں گے. بس یہ نہ ہو کہ عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا جائے جس طرح ماضی میں ہوتا رہا، یا یہ بھی نہ ہو کہ نتیجے تبدیل کیے جائیں. اس کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی ہم بندوبست کر رہے ہیں. ہم نے بلدیاتی الیکشن سے پوری قوم نے سیکھا ہے، ہم نے بھی بہت سیکھا ہے. اچھا حافظ صاحب یہ بتائیں کہ کراچی میں آپ کو کتنی توقع، کتنی سیٹیں جیتنے کی قومی اور صوبائی کی؟ دوسرا، نتائج کچھ بھی آئیں آپ لوگ تسلیم کر لیں گے؟ یہ دنیا میں کون سا سوال ہے کہ نتائج کچھ بھی جائیں ہم تسلیم کر لیں گے؟ نتائج میرٹ پہ آئیں، نتائج ایمانداری سے آئیں تو سب تسلیم کریں گے، ہم بھی تسلیم کریں گے. بےایمانی ہوگی بےایمانی کہیں گے، ایمانداری ہوگی ایمانداری کہیں گے. جیتیں گے جیت جائیں گے، ہاریں گے تسلیم کر لیں گے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنی آنکھوں کے سامنے، ابھی دیکھا تھا آپ نے کہ 192 ہار گیا، 173 جیت گیا، تو قبضہ میئر کیسے تسلیم کر لیں؟ اب آپ کہیں کہ نہیں تسلیم کریں، جمہوریت فیل ہو گئی، ریاضی فیل ہو گئی، سائنس فیل ہو گئی پیپلز پارٹی کی، اور انہوں نے ایسا کام کیا کہ پیپلز پارٹی فیل ہو گئی پورے ملک میں الحمدللہ. کتنی سیٹیں جیتنے کا سیٹیں بہت جیتیں گے انشاءاللہ. نمبر 1 پارٹی جماعت اسلامی ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جناب. دعویٰ 22 میں سے 21 سر کرتے رہے. کون سے کہاں ارے کون سا بات سنو، چھٹی جاؤں. نہیں کوئی مسئلہ ٹھیک ہے. ابھی پتہ نہیں ہے مجھے، رات کو پتہ چلے گا. ابھی چھٹی کا نہیں مجھے پتا. باپ کون سے چینل پہ چلے گا یہ سبھی چینل پہ چلے گا. آج ہی اتنے کیمرے لگے اتنے چینل آج ہی چل گیا لائیو تھا. اچھا لائف کا